آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ پلیٹ فارم ہے. یہ امت کی وحدت اور اجتماعیت کی علامت ہے. آپ اس ڈائس پر دیکھیے، اس میں سنی بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں حنفی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں، اس میں تبلیغی جماعت کے احباب بھی ہیں، جماعت اسلامی کے احباب بھی ہیں، اس میں ہمارے مشائخ اور مختلف درگاہوں کے قابل احترام سجادے بھی ہیں، علماء اور مفتیان بھی ہیں. یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دین ہے. حکومت بھی چاہتی ہے اور حکومت کے کارندے بھی چاہتے ہیں کہ اس بورڈ کی قوت ٹوٹ جائے اور آپ کے دلوں سے اس کے اعتماد کو ختم کر دیا جائے. افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان اپنی نادانی میں سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم پرسنل لا بورڈ کو بے وزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں یا جھوٹے پروپیگنڈوں کو بغیر سوچے اور تحقیق کیے اس کی تائید کر رہے ہیں. آپ اس فتنے سے باخبر رہیے، اس سے متنبہ رہیے. یہ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے. ہماری طاقت ہتھیار نہیں ہے، ہماری طاقت دو چیزیں ہیں: ہمارا ایمان اور ہمارا اتحاد. اگر ہماری یہ طاقت ٹوٹ گئی تو نہ ہم اپنی شریعت کو بچا سکیں گے، نہ اپنے عقیدے کو بچا سکیں گے، اور نہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے. اس لیے میں خاص کر نوجوانوں سے اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے دشمنوں اور فرقہ پرست طاقتوں کی سازش کا شکار نہ ہو جائیے. تیسری بات بھائیو یہ عرض کرنی ہے، ہمارے اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں بہترین خطاب کیا اس موضوع پر، اور بھی بہت سے لوگوں نے، بہت سے ہمارے غیر مسلم ارکان پارلیمنٹ نے بھی بہت اچھی تقریریں کی. یہ تقریریں یوٹیوب پر نشر ہوئیں. مجھے بعض لوگوں نے دکھایا کہ یہ تقریریں جو موجودہ قانون وقف کے خلاف ہیں، ان پر جو مخالفین ہیں، جو فرقہ پرست ہیں، ان کے کامنٹ ہزاروں کی تعداد میں، اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تائید میں ان کے کامنٹ نہ ہونے کے درجے میں. اسی طرح جب کوئی تقریر مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل لا کے خلاف کی جاتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے، تو یہ نفرت کے سوداگر اور فرقہ پرستی کا بیج بونے والے وہ اپنے کامنٹ کے ذریعے اس کو تقویت پہنچاتے ہیں. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہی رائے عامہ ہے. میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے، اپنے پڑھے لکھے بچوں سے، کہ یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کے ذریعے آپ اپنے موقف کو تقویت پہنچا سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے جو بھارت کی آزادی میں ان کے بزرگوں نے حصہ لیا تھا. ناجائز قانون کے خلاف اٹھے، آپ بڑی تعداد میں اپنی تائید کے کامنٹ اس پر دیجئے تاکہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ اس ملک میں انصاف پسند اور سنجیدہ لوگوں کی اکثریت یہ اس کو پسند نہیں کرتی. اور جب کوئی نفرت کا بول آئے تو آپ دلیل کے ساتھ مختصر الفاظ میں اس کی تردید کیجئے، چونکہ یہ زمانہ اسی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد صفا کی پہاڑی سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی. چونکہ اس زمانے کا میڈیا یہی تھا، پورے مکہ کو اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی تو صفا کی پہاڑی سے لوگ اس کا اعلان کرتے تھے. آج کا جو میڈیا ہے اور جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ مثبت مقصد کے لیے، بہتر مقصد کے لیے سلیقے کے ساتھ ہم اس کا استعمال کریں اور اپنی آواز پہنچائیں.